قانون ماشاءاللہ بہت اچھا جو یہ پیش کر رہے تھے. قانون اگر ایسا ہو کہ سموتھلی موو کرے سوسائٹی، اور جن کے ہاتھ میں قانون دیا جائے ان کی اخلاقی تربیت ہو تاکہ اس کا مس یوز نہ کریں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3 دن سے تقریباً اسلام آباد ایک جزیرہ بنا ہوا ہے. میرا گھر اسلام آباد میں ہے. میرے گھر کے باہر 2 کنٹینر لگائے گئے گلی کے اندر. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے فریلی موو کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے کیسے اسپتال جائے؟ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ کہاں کا قانون؟ جنگل میں رہتے ہیں، انسانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے؟ یہ قانون کا مس یوز بھی قانون کی بے حرمتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے. مجرم ہے وہ شخص جو قانون کو مس یوز کرتا ہے، اختیارات اور پاور کو مس یوز کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے اللہ کی حکومت. تو ایسے حکومت کریں جیسے لگے اللہ حکومت کر رہا ہے. اللہ وما ربک بظلام للعبید، خدا ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر. اتنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ گلا نہیں گھونٹتا، وہ سپیس دیتا ہے، وقت دیتا ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا اسلام آباد ایک جزیرہ بن گیا. قانون سازی جو اسلام آباد کے لیے ہوئی ہے، 3 سال سزا، آپ نے جلسہ کیا، پرمیشن نہیں ملی. یہاں پرمیشن کیسے دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد آپ نے اسلام آباد میں کتنے عرصے بعد اجازت دی ہے؟ ان کا کیا یہ بنیادی حق نہیں تھا؟ آپ ملک کو صحیح طرح سے چلائیں. کوئی پاکستان کے اندر ہم آگے ادھر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں ایک جماعت کا ہیڈ ہوں. ہم نے اتنے دھرنے دیے، اتنے احتجاجات کیے، کبھی کوئی درخت کا پتہ نہیں توڑا. ہم نے سیولائز ترین اسی ایوان کے اندر چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ہماری تعریف کی. ہم نے 5 دن دھرنے دیے 1000 جگہ کے اوپر. عوام کے اوپر جو حکومت ڈیپینڈ کرتی ہے وہ عوام سے نہیں خوف کھاتی. ابھی مجھے تقریباً یہاں پہنچنے میں 45 منٹ لگے ہیں، یہاں آنے میں، گھر سے یہاں تک. ادھر ہے پہلے سرینا ہوٹل بند ہے، ادھر چلے جاؤ میرٹ کی طرف بند ہے، پھر اس طرف سے جاؤ. پھر وہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ یہ انسلٹنگ رویہ کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیں پاڑا چنار کے اندر 50 آدمی مارے گئے ہیں. 50 آدمی. کیا ایوان میں بات ہوئی ہے ان کے اوپر؟ بے گناہ مارے گئے. 35 کنال کا جھگڑا ہے اور 50 بندے مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں. کوئی بات نہیں ہو رہی، بے گناہ
انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حکومت سے کہیں، آفیشل سے کہیں، آگے بات کریں. ایران کے زائرین آتے ہیں 6-7 مہینے پہلے ان کی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اپنے زائرین کے لیے. سینیٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات اٹھائی ہے. پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں ان کے حقوق ہمارا پہلا فرض ہوتا ہے. جو اوورسیز کمیٹی ہے یہ ایشو وہاں کھولا جائے. میں ایم ریفرنگ اٹ. آپ نے اہم بات کی ہے تو آپ کو بھی وہاں انوائٹ کریں. میری بات یہ ہے کہ سال میں لاکھوں زائرین جاتے ہیں. جی تو آپ وہاں آپ جائیے گا. جی مختصر رکھیں، بزنس ابھی بھی ختم کرنے لگوں. جی لیکن یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. ہماری حکومت کو، ہمارے وزارت داخلہ کو، ہماری وزارت خارجہ کو، ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری وزارتیں ہیں، ان کو اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھنا چاہیے. سارا سال زائرین جاتے ہیں، ان کے پاسپورٹ رکھ لیے جاتے ہیں. یہ انسلٹ ہے، توہین ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی وائف کا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، ان کی فلائٹیں مس ہوگی. میرے خیال میں ہمیں پاکستانی ہونا فخر سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی ہمیں یوز تو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی پاسپورٹ لے لے ہم چپ ہو جائے اور ہم یہ جی تھینک یو. آپ کا پوائنٹ ہو گیا سینیٹر صاحب. بہت احترام سے آپ سے گزارش کروں گی کہ کر دیا میں نے. دس از این امپورٹنٹ. نہیں اب پلیز اب آپ آدھا منٹ لیں جلدی پلیز. میڈم بہت لوگ انتظار نہ کریں اتنی. میں جب سے سینیٹ میں تیسری بار بول رہا ہوں. میں پچھلی دفعہ میں ہی کر رہی تھی جب آپ نے بولا تو، یعنی 2 میرے سر پہ. تو ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے سینٹ ادھر جو دوست ادھر بیٹھے آئے، ہم اپنے عوام کے لیے اٹھیں، اپنے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں. کوئی ایسا قانون نہ بنائے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، آئین کی روح کے خلاف ہو. کوئی ایسا کام ہم نہ کریں. اور یہ ہو رہے ہیں میڈم، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. وہ قوانین جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہوں وہ بنائے جائیں، اور لوگوں کو دیکھ کر قانون بنانا. پہلے آپ نے الیکشن ایکٹ بنایا، پھر اس کو ترمیم کی. کیوں ایسا ہم کرتے ہیں؟ آپ جب ہوم ورک نہیں کرتے، میری گزارش ہے کمپلیٹ ہوم ورک ہونا چاہیے. کمپلیٹلی سب کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کیا قانون بنایا جا رہا ہے، ہم اس کو پڑھیں. ہمارے پاس کوئی رائے ہم وہ دیں. اچانک قانون بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. آخری بات میڈم آپ نے کہا میں کہنے لگا ہوں، اور آدھے منٹ میں کروں گا. آدھے منٹ میں میرے سب دوستوں سے گزارش ہے میری بات سنیں. آئین کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. آرٹیکل 62-63 کو دیکھ کر کہا جائے تو یہ اقتدار امانت ہے ان لوگوں کے پاس جو الیکٹڈ نمائندے ہیں. اگر وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے، زبردستی قبضہ کرتے ہیں، تو یہ غاصب ہیں. یہ غاصب ہیں. ان کو اللہ نے حق حکومت نہیں دیا ہے، آئین اور دستور نہیں دیتا ہے. یہ غاصب ہیں. لہٰذا یہ غیر، ان کی جائز ہی نہیں ہے ان کا بیٹھنا سیٹوں کے اوپر، ان کا فیسلٹیز لینا، ان کا کوئی اقدام جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے خدا کی اور آئین کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں. پاکستان کے اندر جو بندہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے، جو بھی ریگنگ کر کے آتا ہے، پاکستان کے آئین اور دستور کی روشنی میں اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ کی امانت جو اقتدار ہے اس کو ملے. اوکے سینیٹر صاحب، تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بہت